ویلکم ٹو مائی چینل. السلام علیکم. آج بنات الناش کی قسط نمبر 24 ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں اور بات ہو رہی تھی ہوش مند کی جو کہ کنیز ہے اور شہزادی ناز پرور کی. شہزادی ناز نخروں میں پلی ہوئی تھی، حکیم صاحب کی بیٹی تھی اور شہزادی سے بدو جو حبشی تھے وہ ان کو اٹھا کر لے گئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے گھر کام کے لیے لگا لیا تھا. پھر اس طرح ہوا کہ اس حبشی کے گھر میں ابھی یہ دونوں بے حال ہی تھیں اور بہت دکھی تھیں کہ اس دوران میں شہزادی اور جو اس کی ہوش مند تھی کنیز دونوں جدا ہو گئیں. ایسا ہوا کہ ضمیران کی شادی ٹھہر گئی، یعنی وہ جو اس بدو حبشی جو تھا اس کی وہ جو تھی نا بیٹی، اس کی ایک بیٹی تھی بڑی ضمیران، اس کا ایک سردار سے نا نکاح ٹھہرا. تو اس دوران میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نا ہوش مند، کیونکہ اچھی کنیز تھی تو اس کی بیٹی نے اسی کو چنا تھا اور اس کو اس کے ساتھ بھیج دیا گیا. اب ایک نئی کہانی شروع ہوئی، وہ یہ کہ شہزادی جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہوئی، مگر اسے ہوش مند نے بہت زیادہ تسلی دی اور اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لوں گی. تو جب وہ ان کے گھر گئی تو ایک دن وہ نا ضمیران اور اس کے شوہر کو کھانا کھلا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ان کے پاس اس کے شوہر کے نا ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جو کہ بہت بیش قیمت انگوٹھی ہے. کچھ یاد کرنے پر ہوش مند کو یاد آیا کہ یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی ہے جو کہ حکیم صاحب کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ شہزادی ناز پرور کے والد جو ہیں وہ ایک بہت بڑے حکیم بھی تھے. تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ ضرور حکیم صاحب سے انہوں نے لوٹی ہوگی اور ان کو شاید حکیم صاحب اسی مطلب وطن میں ہیں اور ان کا اتا پتہ ہمیں کہیں مل جائے گا. ہوش مند نے اس سلسلے میں تھوڑی سی اور تحقیق کی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ یعنی ضمیران کا سسر بدوؤں کے ایک حبشی گروہ کا جو کہ لوگوں کو قافلوں کو لوٹا کرتا تھا مکہ جانے والے، تو وہ ان کا سردار تھا اور وہ جو بھی لوٹ مار کرتے تھے نا اس میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ اپنے سردار مغیرہ کو بھیج دیا کرتے تھے. تو مغیرہ کو پتہ لگا کہ انہوں نے ایک قافلہ لوٹا ہے جس میں شداد نامی اس کے قبیلے کا ایک شخص جس نے لوٹا ہے اور اس کو بہت سارا مال ملا ہے اور اس نے مجھے میرا حصہ نہیں بھیجا. تو اس سلسلے میں اس کو غصہ آیا اور اس نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا. اس دوران میں یہ ہوا کہ یہ انگوٹھی اس تک پہنچی ہے. انگوٹھی حکیم صاحب کی یعنی مسیح الملک کی انگوٹھی تھی. مسیح الملک حکیم بھی تھے ایک بہت بڑے ہند کے. تو وہ ضعیف آدمی تھے، تو جب قافلہ لوٹا گیا تھا تو اس نے ان کو قید کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ضعیف آدمی ہوں، میں تو تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں، مجھے کیا غلام بناؤ گے تم. تو یہ ساری باتیں ہوش مند کو مختلف قسم کی تحقیقات سے پتہ لگی، ان کی باتیں سن کر پتہ چلی. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جو حکیم صاحب ہیں انہوں نے انگوٹھی دے کر اور 1000 روپیہ جو جرمانہ ہے وہ ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے، کیونکہ وہ حکیم تھے تو انہوں نے وہاں پہ اپنی تھوڑے بہت مطلب مریض وغیرہ دیکھے مکہ میں، اور اس طرح سے ان کا کام تھوڑا چل پڑا وہاں پہ کیونکہ ان کے پاس علم تھا. تو انہوں نے اس کے ذریعے 1000 روپے کی رقم، 1000 درہم جو اس زمانے کا حساب کتاب تھا، وہ اکٹھے کر کے اس کو دے دیے. اس طرح سے اس نے ان کی جان چھوڑ دی. لیکن یہ انگوٹھی جو ہے نا یہ مغیرہ تک پہنچ گئی کسی طریقے سے، اور مغیرہ نے یہ انگوٹھی آگے اپنے بیٹے کو دے دی جو کہ ضمیران کا شوہر تھا ثابت. تو جب ہوش مند اس کو کھانا دینے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ والی انگوٹھی ہے. پھر اس نے خوب تحقیق کی، اس کو یاد آیا کہ حکیم صاحب یعنی اس کے مالک جو تھے ناز پرور کے والد، وہ یہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے. تو اس سلسلے میں اس نے مزید تحقیق کی تو اس کو پتہ لگا کہ شداد یعنی جس نے قافلہ لوٹا تھا اس کی اور ضمیران کے سسر کی کافی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، لڑائی کی تیاریاں چل رہی ہیں، کیونکہ حبشی جو تھے نا وہ لڑائیاں بہت کرتے تھے. تو ذرا سی بات پہ آپس میں ایک دوسرے کو لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا ان میں عام سی بات ہے. تو اس کو کیونکہ اس کا حصہ پورا نہیں ملا تھا اور اسے خبر مل گئی تھی کہ 1000 درہم اس نے الگ سے بھی لیے ہیں حکیم صاحب سے، تو اس سلسلے میں ساری بات کھل کے سامنے آ گئی اور ہوش مند کو حکیم صاحب کا سارا اتا پتہ معلوم ہو گیا.
ہوش مند نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے تھوڑی بہت جان پہچان لڑائی کہ کون شخص جو ہے وہ مکہ کے قافلوں سے جس کا تعلق واسطہ ہے، تو اسے پتہ لگا کہ زمیران کے گاؤں میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو کہ نیک آدمی ہیں، تو وہ وہاں جاتے آتے ہیں اور حاجیوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد امداد بھی کرتے ہیں۔ اور اس نے فٹ ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے اس نے ان کو بتایا کہ حکیم صاحب کے بارے میں اس نے بتایا کہ بھئی ان کو حکمت بھی آتی ہے اور وہ اس طرح کے حلیے کے آدمی ہیں، تو اگر ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے۔ ہوش مند کی اور شہزادی ناز پرور کی قسمت میں کیونکہ آزادی تھی، اس لیے جلد ہی ایک قافلہ روانہ ہوا اور حکیم صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان کی بیٹی ناز پرور جابر نامی حبشی کے گھر پہ موجود ہے۔ تو حکیم صاحب بہت خوش ہوئے یہ جان کر۔ انہوں نے وہاں پتہ کیا لوگوں سے کہ بھئی میں کس طرح اپنی بیٹی کو چھڑاؤں وہاں سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ ویسے تو بہت لڑاکے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے وہ جو ہے نا شریف مکہ، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، تو اگر وہ ان سے کہیں تو وہ آپ کی بیٹی کو چھوڑ بھی دیں گے اور کسی قسم کا آپ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیں گے، اور بہت عزت و احترام ان کا کرتے ہیں، تو کہ ان کی کئی بات نہیں ٹالتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکیم صاحب نے یہی کیا۔ مسیح الملک صاحب نے گزارش کی مکہ کے شریف جو تھے ان سے کہ آپ برائے مہربانی میری بیٹی کے حوالے سے جو ہے نا کچھ کوشش کریں۔ انہوں نے لکھ دیا ایک رکا جابر کے نام، ٹھیک ہے، اور ان کے قبیلے کے نام، کہ وہ فوری طور پہ شہزادی ناز پرور کو آزاد کریں اور اسے اس کے باپ کے ساتھ روانہ کر دیں اور ان کو کسی قسم کا وہ ان سے تاوان نہ لیں۔ تو حکیم صاحب مختصراً یہ کہ حکیم صاحب پہنچے اس کے گھر میں جابر کے، اور جو ہی انہوں نے شہزادی ناز پرور کو دیکھا تو مارے غم کے ان کی بری حالت ہو گئی۔ یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے، وہ رو رو کے اس طرح دونوں ملے کہ جس طرح ساون سے بھادو ملے۔ میں نے یہ واقعہ اپنے الفاظ میں آپ کو اس لیے سنایا ہے کیونکہ یہاں پہ جو زبان انہوں نے لکھی ہوتی ہے یہ کافی مشکل ہوتی ہے اور اس میں بات سمجھ نہیں آتی کہ کون کس کو ملا اور کس طرح رہائی ہوئی۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ ناز پرور نے تھمتے کے ساتھ اپنی ماں کا پوچھا۔ انہوں نے کہا سب تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو پھر مسیح الملک نے ساری کہانی کھولی تو شہزادی ناز پرور نے کہا کہ میں تو ایسے کسی معلم کو جانتی نہیں، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ تو زمیران کے گاؤں کا کوئی شخص تھا، اور اس سے فوراً بات کھل گئی کہ یہ ہوش مند ہی کی عقل مندی کی وجہ سے سارا کام ممکن ہو سکا ہے۔ تو شہزادی ناز پرور نے اپنے والد سے کہا کہ ہوش مند بھی یہیں موجود تھی، جس پر اس کے والد نے کہا کہ اگر ہوش مند تمہارے ساتھ تھی تو وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مطلب ایک اس میں چلی گئی ہے، شادی ان کی بیٹی کی ہوئی ہے، تو ساتھ وہ کنیز کے طور پہ گئی ہے۔ تو انہیں بہت غیرت آئی، انہوں نے کہا کہ ہوش مند نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور ہم اسے چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، اور میں اپنی خالی اپنی بیٹی کو لے کے چلا جاؤں اور وہ اکیلی رہ جائے گی، غلام کی زندگی بسر کرے گی۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے، انہوں نے تھوڑا سا جابر کے گھر میں جابر نے انہیں روکا، ان کو بہت عزت و احترام کیا، انہیں کھلایا پلایا۔ تو یہاں پہ میں آج کی قصہ ختم کروں گی اور پھر آگے دیکھیں گے کہ ہوش مند کے ساتھ واقعہ کیا ہوا۔ تو قسط نمبر 24 کا اختتام ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔